عزیز ماؤ بہنوں، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، تھوڑا اور قریب ہو کے پڑھ جاؤں گا میں۔ آواز نیاری تو نیاری بول کے بولو۔ ہاں، خالی بیٹھنے کے واسطے نہیں بولا آپ لوگوں کو، دین کی بات سننے کے واسطے بولا ایسا ہے۔ خالی بیٹھ کے کیا تو فائدہ کیا؟ میرا بھی فائدہ نہیں، آپ کا بھی فائدہ نہیں، ہے نا؟ جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان بولے تو الگ اور غیر مسلم بولے تو الگ، ہے نا؟ ذرا بولتے جاؤ، ہاں ہاں بول کے بولتے جاؤ، سمجھ میں آیا تو بولتے جاؤ، ہے نا؟ ہاں، تو معلوم ہوتا ہے آپ لوگ سن رہے بول کے، نہیں تو میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ سو رہے کیا ہے کہ بول کے۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ مسلمان بولے تو الگ، غیر مسلم بولے تو الگ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان بولے تو اللہ کو ماننے والا، اسلام کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، قیامت کو، آخرت کو ماننے والا، صحیح ہے نا؟ ہاں، اب غیر مسلم بولے تو اللہ کو نہیں ماننے والا، وہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا، مندر میں پوجا کرنے والا، کالی ماں، گوری ماں، میسمہ، بھیسمہ، کیا کیا ہے ان کو خدا ماننے والا، تو ان کو جو ہے غیر مسلم بولتے۔ تو یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ہمارے آس پاس رہتے، یہ حضرات جو ہے، یہ لوگ کا مذہب کیا ہے؟ یہ بیچارے جو ہے نادان ہیں، ان کو معلومات نہیں ہیں، صحیح ان کے بڑے ان کو بتائے نہیں ہیں، تو انہوں کیا کرتے؟ ہر چیز کو اپنا خدا بناتے۔ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو تھوڑا سا کچھ تو جو ہے رنگ کر لیے، کلر کر دیے، پیلا والا جو ہے بولے خدا ہے بول کے بولے۔ تھوڑا سا جو ہے سانپ سامنے آ گیا تو سانپ کو بولے ان خدا ہے بول کے بولے۔ اور اس طریقے سے مندر میں ذرا بڑی مورتی ہے تو اس کو خدا بول کے بول دیے۔ ایسی جو ہے ہر چیز جو بھی ان کو ذرا بڑی نظر آتی ہے، طاقت والی نظر آتی ہے، قوت والی نظر آتی ہے، پاور والی نظر آتی ہے، وہ لوگ اس کو خدا بول کے بیٹھ جاتے۔ اور اب یہ بولتے کہ ہماری روزی، ہماری روٹی، ہماری بیماری، ہماری صحت، ہماری کامیابی، ہماری ناکامی کرنے والے کون ہیں؟ یہی پتھر ہیں، یہی دیوی ہیں، یہی دیوتا ہیں، یہی جو ہے کالی ماں، یہی گوری ماں ہے۔ ان کی پوجا کرے تو کامیابیاں ملتے، ان کو جو ہے سامنے ناریل پھوڑے تو خوشیاں ملتے، اور جو ان کی پوجا نہیں کرے تو بیماریاں آتے، حادثے آتے، مصیبت آتے، بلائیاں آتی، نحوستیں آتی، تکلیفیں آتے، پریشانیاں آتے۔ اس لیے اس کو خوش کرنا ضروری ہے۔ کالی ماں کو نہیں تو جو ناراض ہو کے چلی جاتی، پھر جو ایسا بیماریاں بھیجتی، مصیبتاں بھیجتی بول کے۔ وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے؟ ہر چیز کو جو ہے، ہر چھوٹی موٹی چیز کو، ایک تصویر جو ہے فوٹو سے تصویر بنا لیے، فوٹو کھینچ لیے، وہ فوٹو پہ جو ہے پھول چڑھا رہے، اور اس کو جو بٹو لگا رہے، اس کو جو ہے اس کے سامنے ہاتھ جو ہے باندھ کے ٹھہر جا رہے، اس کے سامنے جو آگ جلا رہے، اگربتی جلا رہے اور چراغ جلا رہے۔ کیا بولے تو یہ تصویر خدا ہے، اس کو مانے تو پوجے تو جو ہے ہمارے کو روزی ملتی، روٹی ملتی، پانی ملتا، کھانا ملتا، کپڑے ملتے، صحت ملتی، سب ملتی۔ اور اگر نہیں مانے تو پریشانیاں، مصیبتیں یہ آتی وہ آتی، ایسا جو ہے۔ یہ لوگ ایسا اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے، جو بے زبان چیز ہے، بے بس چیزاں ہیں، بے کس چیزاں ہیں، کمزور چیزاں ہیں، ناکارے ہیں، نکمے ہیں، خود ان کی اچھائی برائی، نفع نقصان خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ بنا کے ان کے سامنے سجدے کرتے، رکوعاں کرتے، ناک ٹیکتے، پیشانی رگڑتے اور ہاتھ پھیلاتے، دعائیں مانگتے، منتیں مانگتے، اور جو ہے ان کے سامنے نظر و نیاز کر کے جو ہے قربانیاں کرتے، بکروں کو ذبح کرتے۔ کیا بولے تو انہوں خدا ہے، ان کو راضی کرنا ان کے ہاتھ میں، ہماری بھلائی برائی، ہماری جو کامیابی ناکامی، ہماری بیماری اور ہماری شفا اور ہمارے جو ہے اچھا برا جو بھی ہے، سب ان کے ہاتھ میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا اسلام ہم کو کیا سکھا رہا؟ ہم اور انہوں الگ الگ کیسے ہو گئے؟ ہم بولے ہم مسلمان ہیں، اور ہم بولے انہوں غیر مسلم ہیں، انہوں مسلمان نہیں ہیں، تو فرق ہونا نہیں، ان دونوں کے اندر فرق ہونا پڑتا ہے۔
اب فرق کیا ہونا؟ تو سب سے پہلا فرق ہمارا ان کا یہ ہے کہ انہوں 10 اور بلکہ 100 چیزوں کے ساتھ اپنا نفع نقصان انہوں جوڑ لے کے بیٹھے سو ہے. 100 جو ہے معبود ہے ان کے، 100 جو ہے ان کی خدا ہے، اور 100 بھی کم ہے. بولنے والے ان کے اتنا بولتے کہ زمین پہ جتنے کنکر اتنے ہمارے شنکر، بولتے نہیں بولتے؟ زمین پہ جتنا کنکر اتنے ہمارے شنکر، اور شنکر ان کو خدا مانتے وہ لوگ. تو گویا کہ اتنے خدا ہیں ان کے جو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو ہے ایسا جو ہے ہر چیز کو خدا بارے مانے تو کام نہیں چلتا، جو بگڑی نہیں بنتی، کام نہیں بنتا، پریشانی ہوتی. اور ایسا ماننا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بھاری گناہ ہے. کئی کو بولے تو اس پورے دنیا کا عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہے. اور وہی ہم سب کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، پہاڑوں کو، اور جو ہے سمندروں کو، اور انسانوں کو، حیوانات کو، جنات کو، شیطانوں کو، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. سب کو روزی کون دیتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ. سب کو جو ہے بیماری سے شفا کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ. کامیابی کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ. نفع کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بیڑا پار لگانے والا کون ہے؟ کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے سب کام بنانے والا، کرنے والا، کرتا دھرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق سب انہی ہے، اور سب کی ضرورتیں، سب کی پریشانیاں، سب کے مسائل حل کرنے والا انہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میرا کھا کے، میرا پی کے، اور میرا دیا ہوا پہن کے، اور میری دیوی زمین پہ چل کے، اور سب میری دیوی صحت کو استعمال کر کے، میری دیوی دولت کو استعمال کر کے تم لوگ خدا میں کو نہیں مان کے وہ 100,000 لوگوں کو خدا مانتے. اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ناراض ہوتے وہ شرک سے ناراض ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کام ہم کو کرنا تھا اللہ کے علاوہ کے ساتھ بھی وہ کام کیے جائیں. خدا اللہ کو ماننا تھا، ہم خدا اللہ کے علاوہ کو بھی مان رہے ہیں. ہم سجدے اللہ کو کرنا تھا، سجدے اللہ کے علاوہ کو بھی کر رہے ہیں. اور جو ہے ناک پیشانی کارا کرنا تھا اللہ کے سامنے، مندروں میں یہاں جا کے دوسروں کے سامنے بھی اپنے جو ہے پیشانی کو، ناک کو رگڑ رہے. یہ اس طریقے سے ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا؟ اللہ کے سامنے، دوسروں کے سامنے پھیلا رہے. اور نظر و نیاز، منتیں وغیرہ، قربانی وغیرہ کس کے نام کی کرنا؟ اللہ کے نام کی کرنا، دوسروں کے نام کی کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو کام اللہ کے سامنے کیے جانے چاہیے وہ کام اگر اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے، انسانوں کے سامنے، جنات کے سامنے، شیطانوں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے، اور قبروں کے سامنے، اور مندروں کے مورتیوں کے سامنے، اگر ان سب کے سامنے وہ کام کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے، ناراض ہوتے. ہماری اولاد ہمارا کھا کے ہماری نافرمانی کرے، ہمارے کو برداشت ہوتا؟ نہیں برداشت ہوتا. اور ہمارا کھا کے دوسروں کا گارا، ان کا گارا، ان کا گارا، ہماری نہیں سن رہا. ہم پیدا کرے تیرے کو، ہم بڑا کرے تیرے کو، ہم تیرے کو پالے پوسے اب تک، تیری ہر ضرورت پوری کرے. تو اب اماں باپ کو چھوڑ کے تو تیرے کو سسرال اچھا دکھ رہا، اماں باپ کو چھوڑ کے تیرے کو تیرے دوستاں اچھے دکھ رہے، اماں باپ کو چھوڑ کے تیرے کو فلاں ہمارے دشمن اچھے دکھ رہے. بولتے نہیں بولتے ہم لوگ؟ ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا کہ میرا کھا کے، میرا پہن کے، میرا دیے سے اوڑھ کے، اور میری زمین پہ چل کے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے تم جو ہے میرے کو سب کچھ سمجھنا چھوڑ کے دوسروں کو سمجھ رہی. ایسا اللہ کو غصہ آ جاتا. اسی لیے میری ماں بہنوں، ہم کو آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے یہاں سے کہ پاور والا خدا ہونا، طاقت و قوت والا خدا ہونا جو ہماری ہر ضرورت پوری کر سکے، ہمارا ہر کام بنا سکے، ہماری بگڑی بنا سکے، بیڑا پار لگا سکے، کشتی پار لگا سکے، ہم کو نفع نقصان سے جو ہے نفع عطا کر سکے، اور جو ہے نقصان سے بچا سکے، شفا دے سکے، بیماریوں سے بچا سکے. ایسا خدا ہونا پاور والا، یا جو ہے بالکل جو ہے بے زبان مخلوق جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنے جو ہے معصوم ہے وہ، ان کے دیوی دیوتا جو ہے اپنے ہاتھ سے بنے سو مخلوق. یہ مورتی اپنے ہاتھ سے بناتے نہیں، بناتے اپنے ہاتھ سے بنائے، اپنے ہاتھ سے بنا کے جو سامنے رکھ کے اس کو بولے تو خدا ہے، تو خدا ہے، تو خدا ہے. بولے تو اب ان کیا بولیں گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ زبان نہیں دیے، اللہ اس کو زبان نہیں دیے. زبان دے تو ضرور بولتا تھا. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ زبان دیے تو بولے مورتیاں بولے. حضرت فاروق اعظم جن کا ہم نام لیتے، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے حضور کے جو ہے سسرے، ہمارے حضور کے خسر اور حضور کے خاص صحابی وزیر جو ہے،
ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جو ہے جب مندر میں گئے انہوں پوجا کرنے کے واسطے، مندر کی مورتی سے آواز آئی، مندر کی مورتی سے آواز آئی کہ کیا تم جو ہے میرے کو پوج رہے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے کر رہے، یہ سب چھوڑ دو، اب یہ زمانہ ختم ہونے والا ہے، جاؤ جا کے دیکھو مکے میں نبی آ گئے ہیں جو اللہ کے جو ہے وحدانیت کو بتلا رہے، سکھلا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پورے کائنات کا خالق مالک رازق کرتا دھرتا سب کچھ انہی سے، انہوں سمجھا رہے ہیں جو کو جاؤ جا کے جو ان سے ملو اور اسلام قبول کرو۔ کس سے آواز آئی؟ مورتی سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ بولنے کا موقع دیے تو مورتی بھی بول کے بتائی کہ میں خدا نہیں ہوں، میں جو ہے خدا نہیں ہوں، میرے کو کیا پوج رہے، میرے کو کیا تم جو ہے آگے سجدے کرے، میرے سے کیا تم اپنی حاجتیں مانگ رہے، ضرورتیں مانگ رہے، مرادیں مانگ رہے، منتیں مانگ رہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بے زبان جو ہے مخلوق، ان کو اپنے ہاتھ سے بنا کر انسان جو ہے ان کو خدا بنا کے بیٹھ گیا۔ 10 ہاتھ بنا دیا اب تو ان کے 10 ہاتھ بن گئے، 20 بنا دو 20 بن جاتے، 100 ہاتھ بنا دو ان کے 100 ہاتھ بن جاتے۔ اب 100 ہاتھ تو آپ خود ہی بنا دیے اس مورتی کے، اب بولے کہہ رہے بہت پاور والا ہے، 100 ہاتھ ہے اس کے، اور ہر ہاتھ میں اس کے ادھر کے ہاتھوں میں جو بھلائی ہے ادھر کے ہاتھوں میں برائی ہے، ماننے والوں کو بھلائی دیتا، نہیں ماننے والوں کو جو ہے برائی دیتا، عذاب دیتا، تکلیفیں دیتا، مصیبت دیتا، نحوست دیتا اور جو پریشانیاں دیتا۔ یہ ہم خود اپنے ہاتھ سے بنا کے جو ہے اتحادہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے وہ واقعی اتحادہ ہیں اور اتحادوں کا مالک ہے، اور جو ہے اس کے اتحادوں میں یہ برکتیں ہیں، یہ نحوستیں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں۔ تو یہ انسان کی عقل ماری گئی نہیں ماری گئی کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے جو ہے ان کو جو ہے خدا بنا کے بیٹھ گیا۔ کتا ان کے پر آ کر پیشاب کر لیتا تو انہیں ہٹا نہیں سکتے، اور اگر ان کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھایا گیا، ناریل پھوڑ کے رکھا گیا، مٹھائیاں رکھے گئے، لڈو وغیرہ، چوہا آ کے کھا گیا، انسان آ کے کھا گیا، چوری کر لیا تو ان کو روک نہیں سکتے۔ اور پھر جو اگر وہ سونے کی مورتی ہے، چاندی کی مورتی ہے، تو کوئی چور چرا کے لے کے بھاگ گیا مندر سے تو اس کو منع نہیں کر سکتے کہ ہم کو بچاؤ، ہم کو جو ہے لے کے بھاگ جا رہا ہے، ہم کو بچاؤ، ہم کو بچاؤ، کہ اتنا بھی نہیں بول سکتے وہ لوگ۔ ایسے جو ہے بالکل جن کو اپنا نفع نقصان بھی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنا نفع نقصان بھی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسے جو ہے اللہ کی کمزور، بے بس، ناکارہ، نکما ایسی قسم کی مخلوق کو خدا بنا کے بیٹھے تو کیا ملیں گا بولو آپ؟ کیسا ان ہماری مصیبتیں دور کریں گا، کیسے ہماری ضرورتیں پوری کریں گا، کیسا جو ہمارے کام بنیں گا، کیسے ہماری بگڑی بنیں گا؟ بنا سکتا کیا؟ نہیں بنا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو خدا بنا کے بیٹھنے والے وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ ہم مسلمان ویسا نہیں کرتے، ہم مسلمان بولتے ہیں کہ ہمارا خدا پاور والا ہے، وہ ہمارا خدا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ پورے آسمان وہ پیدا کرا، آسمانوں کا مالک وہ ہے، پوری زمینیں ان پیدا کرا، زمینوں کا مالک ان ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور جو ہے یہ پہاڑ اس کے حکم کے تابع ہے، سمندر، ہوا، فضا سب کچھ جو ہے اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ یہ جتنے ہوا چل رہے تو جو ہے پتے ہل رہے نہیں رہے، کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اتنا اس کا پاور ہے، اتنا اس کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے طاقت والے، ایسے پاور والے ہیں۔ آیت الکرسی تو یاد ہی چنگی، آپ کو صبح شام پڑھتے ہوں گے آیت الکرسی، خاص طور سے سوتے وقت میں کچھ بھی مصیبتیں نہیں آنا، پریشانیاں نہیں آنا، بلکہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے سوتے رات میں، تو وہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے صاف صاف طریقے سے ہم کو بتائے ہیں کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں، کتنے پاور والے ہیں، کیسے جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے عظمت ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، شان و شوکت ہے، روب ہے، دبدبا ہے، ہیبت ہے، کیسے اللہ کے حکم کے سامنے ساری مخلوق جو ہے کپ کپاتی ہے، لرزاتی ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ یہ سب جو ہے آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، مجھے آپ سے جو ہے آج کی محفل میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں، مسلمان ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونے کا مطلب اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ ذرا ہم بھول جاتے ہیں۔ الہ کا مطلب خالی معبود نہیں ہے، الہ کا مطلب حاجت روا، مشکل کشا، بیٹا بیٹی دینے والا، بیڑا پار لگانے والا، کشتی بنانے والا، بگڑی بنانے والا، اور مصیبت دفع کرنے والا، بیماری دور کرنے والا، نقصان سے بچانے والا، نحوستوں سے بچانے والا، ہر چیز کا جو مالک، کرتا دھرتا جو خالق رازق سب کچھ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ ہی جو کچھ ہے سب کچھ وہی ہے، اور باقی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے۔
جب تک اللہ نہیں چاہے درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، اللہ نہیں چاہے شیطان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو جن کچھ نہیں کر سکتا، سانپ بچھو اژدہا چیتا شیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، حکومت اور پہلوان دشمن طاقت وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جب تک نہ چاہے ہمارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، کوئی ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں، سب مل کے جو ہے اس نقصان سے بچا نہیں سکتے ہمارے کو۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تو نفع پہنچانا چاہ رہے تو ساری مخلوق مل کر اس نفع سے ہم کو محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت پاور والے، بہت طاقت والے، بہت قوت والے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے سجدہ اللہ کے سامنے، رکوع اللہ کے سامنے، ناک اور پیشانی رگڑنا اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلانا اللہ کے سامنے، نظر و نیاز منتیں مرادیں اللہ کے سامنے، قربانی اللہ کے نام پر، ہر کام ہمارا کس کے نام پہ ہونا ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ ہی کو سب کچھ ماننا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اور یقین کرنا ہے، اور اللہ کو ہی کے ساتھ میں جو سب کام کرنا ہے جو خدا کے سامنے کرنے کے ہوتے ہیں اور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، آپ جو ہے ہم جا رہے ہیں، سامنے سے بلی جو ہے راستہ کاٹ کے چلی گئی، اب ہماری خالہ بولی اماں اب نہیں جانا آگے میں، اب میں آگے گئی تو میرا کام نہیں بنتا، کچھ تو الٹا ہوتا، کچھ تو نقصان ہوتا۔ بلی کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ گیا کہ ان ہمارا نقصان کر سکے؟ ذرا بولو، ذرا آپ خود بولو، ذرا بلی کے اندر اتنا پاور کیسا آ گیا کہ ان ہمارا نقصان کر سکے؟ ذرا صبح اٹھتے ہی جو ہے کوے کی آواز سن لی ہماری خالہ جو ہے، بولے اوہ آج کوے کی آواز ہوئی، کو تو مہمان آتے۔ کوے کے پاس کیا جو ہے سیل فون لگا ہوا ہے کہ کان میں اس کے بیل بج رہی کیا، اس کو جو ہے ارے انہیں آنے والے فون کرے، اس کو جا کے بول میاں ذرا ہم لوگ آ رہے ہیں خالہ کے پاس، بول کے اس کو کیسا معلوم ہو کہ فلاں آ رہے ہیں بول کے؟ ذرا اٹھتے ہی جو ہے وہ پڑوسی کی صورت دیکھ لیے، بازو والے خالہ کی، اماں اب جو ہے اس کی صورت دکھ گئی میرے کو صبح صبح، اب شام تک کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی دیکھو دے کیسا کما ہوتا ہے کیا ہے کہ نہیں معلوم جو ہے۔ اب ہماری خالہ پریشان کہ کیا ہوتا کہ کیا ہے کہ صبح اٹھتے اس کی صورت دکھ گئی میرے کو، اتنی منحوس ان جو ہے اس کی صورت دیکھے تو کوئی اچھائیاں نہیں آتے، دن بھر برائیاں آتے، مصیبتیں آتے، پریشانیاں آتے، پریشان۔ اب سفر کا مہینہ آ گیا، اب آپ کے گاؤں میں تو سب سمجھدار لوگ ہیں، یہاں کیسا ہے نہیں معلوم ہمارے کو، ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہو رہا، دیکھو سفر کا مہینہ آتی لوگ بولے اماں اب یہ مہینے کے اندر پوری مصیبتیں آتے، بیماریاں آتے، حادثے آتے، پریشانیاں آتے، تکلیفیں آتے، اب کیسا کرنا دیکھو یہ مہینے کے اندر جو ہے۔ اس لیے جو ہے کیا کرنا، انڈے صدقے کرو، تو صدقہ کرے تو جو ہے بیماری چلے جاتی، مصیبت چلے جاتی، پیسے صدقہ کرو تو اس تو مصیبت ہٹ جاتی، اور فقیرہ نہیں، یہ کل کے دن آ کے جو ہے 13 سفر کو اعلان بھی کرتے، آوازاں پکارا کرتے، 13 تیزی کرو، 13 تیزی کرو، 13 تیزی کرو، بولے تو سفر کی جو نحوست ہے، اس میں جو بیماریاں ہیں، حادثے ہیں، بلیات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے انڈے دو، پیسے دو، صدقہ دو، فلاں دو۔ اب ہماری خالہ نکال کے جلدی سے جمع کے رکھے، سو نکال کے سب دے دیتے، اماں لے کے جا بھائی، تو لے کے گیا تو پوری مصیبتیں وہ انڈوں پہ چلے جاتے، پوری مصیبتیں وہ پیسوں میں صدقے میں چلے جاتے، اور ہمارے گھر میں سے ساری بیماریاں، مصیبتیں وغیرہ وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا سفر کے مہینے میں ایسا کر لے تو کیا پورے سال بھر آپ بیمار نہیں ہوتے؟ بیماریاں نہیں آتے ہماروں کو، پھر ہمارے بچوں کو بیماریاں نہیں آتے، گھر والوں کو بیماریاں نہیں آتے ہمارے۔ تو یہ سفر کے مہینے کے بارے میں ہم ایسا سمجھ کے بیٹھے کہ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے۔ کئی کو منحوس ہے خالہ سفر کا مہینہ، کیا بگاڑا تمہارا؟ ان دوسرے مہینے کو تم منحوس نہیں سمجھ رہے، خالی سفر کے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے، نحوست والا سمجھ رہے، اس میں شادی کرنے تیار نہیں، جمعگی کرنے تیار نہیں، اور اس طریقے سے جو ہے اور اچھے کاروبار کا آغاز کرنے تیار نہیں، کھیتی باڑی کے اچھے کام کرنے تیار نہیں۔ کئی کو ایسا جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کے بیٹھے ہیں، سفر کے اندر ایسا پاور کیسا مان لیا آپ کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ آ جاتا تو پورے جو ہے بیماریاں، مصیبتیں، حادثے، نقصانات، خرابیاں، خامیاں سب لے کے آ کے ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں یہاں لا کے ڈال دیتا۔ کئی کو ایسا کہاں سے کون بولے آپ کو میرے کو جو ایسا سفر میں ایسا ہوتا بول کے؟ اللہ بولے نا، رسول اللہ بولے، قرآن بولتا نا، حدیث بولتی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے بول کے۔ ہم سب لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی کام نہیں کر رہے، شادیاں نہیں کر رہے بچوں کی اس مہینے کے اندر، کچھ بھی جو ہے اچھے کاروبار کا آغاز وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہے، دکان کا جو ہے افتتاح نہیں کر رہے، گھروں کا آغاز نہیں کر رہے، کیا بھی اچھا کام کرنے تیار نہیں۔ اماں نکو بھائی یہ مہینہ گزرن دو، یہ مہینہ کے اندر جو کام کرے تو اچھا کام اچھے نہیں ہوتے، الٹے پلٹے ہوتے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہمارے کو، نقصانات ہوتے ہمارے کو۔ کون بولے اماں یہ بات؟
یہ بات سمجھنے کی ہے، سفر کے اندر پاور کہاں سے آ گیا؟ ہم کو نفع پہنچانے کا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نقصان پہنچانے کا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بیمار کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ شفا دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ساری چیزوں کی طاقت جو ہے، اچھائی کی برائی کی، سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب سفر کے مہینے کے اندر کہاں سے جو ہے پاور آ گیا کہ جو ہے وہ ہم کو نقصان پہنچانے پر قادر ہو گیا؟ اس کی طاقت اتنی کیسی ہو گئی صاحب؟ خالی لوگ بولتے ہوئے سنے صاحب، ہمارے اماں بابا ایسا بولتے تھے، ہمارے دادا نانا ایسا بولتے تھے، اور زمانے سے چلتے آ رہا ہمارے گھروں کے اندر ایسا سفر کے مہینے میں بیماریاں آتے کرتے نا، بلائیں آتے کرتے نا، حادثے آتے کرتے نا، مصیبتیں آتے کرتے نا، وہ اس بول کے ہم لوگ جو ہے اس میں نہ اچھا کام کو بھی نہیں کرتے اور جو ہے چھپ چھپ کے گھروں میں اپنا رہتے تھے۔ کون بولا آخر جو ہے؟ ہمارے اماں بابا کو کون بولا؟ جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اللہ نہیں بولے، رسول نہیں بولے، تو کہاں سے آیا ہمارے قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں؟ تو یہ بات آئی کہاں سے پھر؟ یہ لوگ بولے ایسے بولتے سے سنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری بھولاپن، یہ ہماری نادانی جو ہے کہ ہم جو ہے عقیدوں کے اندر بھی جو ہے نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ ایسا اللہ کو ماننا تھا کہ اللہ کے پاس پاور ہے، ایسا اب ہم جو ہے مخلوق کے بارے میں ماننے کے بعد اس کے اندر سفر کے مہینے کے اندر پاور آ گیا کہ وہ ہم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہم کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے۔ کالی ماں کے اندر طاقت آ گئی، وہ چاہتا ہم کو نفع پہنچا سکتی، ہم کو نقصان پہنچا سکتی۔ وہ جو ہے دیوی دیوتا اور مندر اور جو ہے فلاں کی مورتی کے اندر طاقت آ گئی کہ وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم کو نفع بھی پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غلط جا رہے ہیں ہم، غلط سوچ رہے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ یہ جو بے ایمانی ہے نا، بے ایمانی یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو ماننا، اس کو بے ایمانی بولتے ہیں۔ تو غیر مسلم جو لوگ جو بے ایمانی کرتے، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے غیر لوگوں کو خدا مانتے، یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ ہر چیز کو خدا، ہر چیز کو خدا، ہر چیز کو خدا۔ کبھی ناریل یہاں پھوڑ رہے ہیں، کبھی ناریل وہاں پھوڑ رہے ہیں، کبھی اس کام کے آغاز میں ناریل پھوڑ رہے ہیں، کبھی اس کام کے آغاز میں ناریل پھوڑ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ حالات مصیبت آتے بول کے وہاں کچھ کر رہے ہیں، کبھی یہاں مصیبت آتے بول کے کچھ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ڈرے ہوئے۔ یہ ڈرنا ہر جگہ، ہر چیز سے ڈرنا، ہر ایک سے ڈرنا، ہر موقع پہ ڈرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے، دل کی کمزوری کی بات ہے۔ ایمان جو ہے طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، یقین کا نام ہے۔ ایمان ہم کو بھروسہ سکھاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ آپ کو معلوم، ہمارے نبی کے ایک صحابی جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں ان کے سامنے جو ہے شیر آ گیا۔ اب یہاں شیر آ جائے تو ہم بیٹھتے یہاں پر سب بھاگم بھاگ ہو جاتے۔ شیر آ گیا اور ڈر رہے نہیں، انہوں شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں کہ میاں ایک زمانہ تھا ہم بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایک کو نہیں مان کے 1,00,000 خداؤں کو مانتے تھے، ہر چیز سے ڈرتے تھے، ہر چیز جب ہم کو ڈرایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ہمارا حال ایسی تھا کہ ہم تم سے ڈرتے تھے، شیر سے، چیتے سے، اژدہا سے، بھیڑیے سے، سانپ سے، بچھو سے، ہر چیز سے ہم ڈرتے تھے، ہر چیز کو خدا بنا کے بیٹھے تھے۔ بندر بھی خدا، سانپ بھی خدا، گائے بھی خدا، فلاں بھی خدا، فلاں بھی خدا، ہر چیز کو خدا بنا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا، ماتھا رگڑنا، پیشانی ٹیکنا اور جو ہے نظر و نیاز کرنا، ناریلا پھوڑنا، کیا کیا سب کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، لیکن ہمارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آقا نے ہم کو آ کر بتایا کہ بھی پورے عالم کے اندر، پوری کائنات کے اندر کرتا دھرتا جو ہے صرف ایک اللہ ہے۔ اس کی مرضی سے نفع اگر پہنچنا ہے تو اس کی مرضی سے پہنچتا ہے، اگر نقصان پہنچنا ہے تو اس کی مرضی سے نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ بات یقین کر کے لکھ لو دلوں کی تختیوں پر اپنے جو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانا چاہے اور ساری مخلوق تم کو جو ہے اس نفع سے روکنا چاہے تو ساری مخلوق مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس نفع سے نہیں روک سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور ساری مخلوق تم کو اس نقصان سے بچانا چاہے، ساری مخلوق مل کر بھی تم کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتی جو نقصان اللہ تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ نہ رات سے، نہ دن سے، نہ صبح سے، نہ شام سے، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ سمندروں سے، نہ ہواؤں سے، نہ فضاؤں سے، نہ انسانوں سے، نہ جنات سے، نہ شیطان سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی میں دم نہیں، مجال نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں کہ ہمارا بال بکا کر سکے، ہمارا کوئی نقصان کر سکے۔ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، اس کے بعد سے ہم ان سے ڈرنا چھوڑ دیے۔ اب تو کیا ڈرا رہا ہمارے کو؟ ہم تیسے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شیر کو تقریر کر رہے ہیں، شیر کو سمجھا رہے ہیں۔ جب شیر کے سامنے تقریر کرے، شیر کو سمجھائے،
دیکھنے والے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ پھر جو ہے شیر جو بھی ان کو کھانے کے لیے آیا تھا ان کے سامنے جو ہے ایسا جو ہے لوٹنے لگا ان کے پیروں پر، جس طرح کتا اپنے مالک کے پیروں پر لوٹتا نہیں محبت سے پیار سے، ویسا لوٹنے لگا۔ اشارہ کیا کہ میرے پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، پیٹھ پہ بیٹھ گئے، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے۔ شیر جو ہے پورے ساتھ وہ قافلے کے پاس، ان کے ساتھیوں کے پاس لا کر ان کو چھوڑ کے پھر واپس چلا گیا۔ اللہ سے ڈرنے والے جب اللہ سے ڈریں گے تو ساری کائنات کی چیزیں ہم سے ڈریں گی۔ جو اللہ سے ڈرے گا کائنات کی سب چیزیں اس سے ڈریں گی، اور جو اللہ سے نہیں ڈر کے ان سے ڈریں گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کو ڈراتے ہیں۔ پھر جو رات میں چل رہی اپنا سایہ دکھا، اماں کیا ہے کہ بول کے ڈر گئے تھے۔ رات میں چل رہی کوئی بھی نہیں آگے پیچھے، اپنے پیروں کی چاہٹ ہے، چرچراہٹ ہے، چر آواز آ رہی، اماں کون آ رہے گی پیچھے میرے، کون آ کے پکڑتے گی، کون آ کے میرے کو کھاتے گی، کون آ کے مارتے گی، میرے کو ڈر ہو رہا دے۔ اللہ سے نہیں ڈر رہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ہر مخلوق سے ڈراتے اللہ تعالیٰ۔ پھر جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے ڈراتے۔ من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے ڈراتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ایسا اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے اللہ والے لوگاں تھے، انہوں نے ایسا ہمارا ایمان بنایا۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر چیز، ہر رشتہ جو ہے جوڑنا ہے، ہر جو ہے صفت اللہ سے متعلق مان لینا ہے کہ اللہ خالق بھی ہیں، روزی دینے والے بھی اللہ ہیں، پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور شفا دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، بیماری دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، نفع دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، نقصان دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ لہذا ہر چیز اللہ سے متعلق کرنا ہے، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی جو بھی ہیں کوئی کچھ نہیں ہے، اور کوئی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جو ہے کسی سے ہم کو کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، نہ کسی کے سامنے جو اپنے نظر و نیاز و منتیں جو مانگنا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے جب ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ سفر کے مہینے کے اندر بھی نحوست کا جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بے ایمان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ جو ہر چیز سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ سفر کے مہینے سے بھی ڈرنے والے لوگ بن گئے۔ سن رہے خالہ نہیں سن رہی؟ ہاں ذرا سنو، ذرا سے باتیں نہ کرو۔ جو سفر کے مہینے سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ وہی لوگ ہیں جو بے ایمان لوگ ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اپنا نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتے، اللہ کی جو ہے بے بس بے کس ناکارہ کمزور مخلوق کو جو ہے اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جن کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ ایسے کمزور لوگوں کو جو جن کے اندر کسی قسم کا کوئی پاور ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ بڑائی ہے، نہ کبریائی ہے، نہ قدرت ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں سمجھتا۔ ہمارے نبی نے جو کلمہ دیا ہے اس کلمے کا مطلب یہی ہے کہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے آج کے بعد سے آپ کے گاؤں والوں کی طرف سے یہ بات سننے میں نہیں آنا ہمارے کو کہ یہ لوگ بھی سفر کی نحوست کو مانتے، یہ لوگ بھی تیرہ تہذیب کے عقیدے کو مانتے، یہ لوگ بھی جو ہے انڈے صدقے کرتے سفر کی 13 تاریخ کو، یہ لوگ بھی جو ہے صدقہ خیرات کرتے بول کے۔ ایسی باتیں ہم کو سننے میں نہیں آنا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ بھی خراب ہے، یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کے بارے میں یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے نفع دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا سفر کا مہینہ منوس کئی کو ہے، ذرا یہ تو بتاؤ ہمارے کو۔ وہ بولے کہ نہیں، وہ جو ہے ہمارے نبی جو ہے سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے کہتے۔ ارے بھائی بیمار ہوئے سے دنہ کون سے ہیں؟ وہ بیمار ہوئے سے دنہ سفر کے آخری دنہ ہے، سفر کے لیے آخری چاشمبہ ہے۔ اور آپ جو ہے نحوست کا مہینہ سمجھ رہے ہیں کون سا؟ شروع کا جو ہے، شروع کے 13 دن سفر کے منحوس ہے بول کے بول رہی۔ ارے بھائی سفر کے 13 دن منحوس شروع کیا ہے تو اس میں تو حضور بیمار نہیں ہوئے نا۔ ہمارے سرکار، ہمارے آقا، ہمارے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سفر کے آخر میں بیمار ہوئے آخری دنوں کے اندر، اور آپ منحوس سمجھ رہے ہیں شروع کے دنوں کو۔
یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ جو ہے یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضور ان دنوں بیمار ہوئے، اس لیے یہ دن نحوست کے ہیں، مصیبت کے ہیں۔ اچھا، آخری دن بیمار ہوئے حضور، سفر کے آخری چہارشنبے کو بیمار ہوئے، جب تو آپ خوشیاں مناتے، آخری چہارشنبے کو سفر کے جو پکنک کو جاتے، ہریالی پہ چلتے، دعوتاں کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے اماں بیمار ہوئے، ہمارے بابا بیمار ہے تو ہم کے لڈو تقسیم کرتے کیا؟ ہم خوشیاں مناتے کیا؟ پھولا پہنتے کیا ہم؟ تو ہمارے ماں باپ بیمار ہوئے تو پھولا نہیں پہنتے تھے اور لڈو تقسیم نہیں کرتے، اور آقا بیمار ہوئے سفر کے آخری چہارشنبے کو تو آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور سے کے دشمنہ ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کو یہی بتایا گیا، الٹی سلٹی بات ہمارے کو بتایا گئے کہ حضور جو ہے سفر کے شروع دنوں کے اندر بیمار ہوئے، اس لیے اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اور آخری چہارشنبے کو حضور کو صحت ہوئی، اس لیے ہم اس میں خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے کہ حضور سفر کے شروع کے دنوں میں بیمار نہیں ہوئے، اس لیے اس کو منحوس سمجھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور پھر آخری چہارشنبے کو تو حضور کی بیماری شروع ہوئی، اس میں خوشی منانے اور تفریح کرنے، پکنک منانے، آخری چہارشنبے کو لڈواں تقسیم کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بیماری کا آنا مصیبت نہیں ہے۔ کس نے بتایا بیماری کا آنا مصیبت ہے ہم کو؟ ایک صحابیہ کے پاس حضور تشریف لے گئے اور وہ بخار میں، جاڑے میں مبتلا تھی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ جو ہے آرام ہے الحمدللہ، لیکن اس بخار پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا۔ لعنت کی، بددعا دی بخار کو۔ اس صحابیہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھی، ایسا بخار کو برا بلا نہیں بولتے، بخار بری چیز نہیں ہے، بخار بہت اچھی چیز ہے، اللہ سے مانگنا نہیں، دعا نہیں کرنا ہے، لیکن اگر آ جائے تو اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بخار جو ہے انسانوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ایسا دھوتا جیسے دھوبی جو ہے کپڑوں کی گندگی کو دھو کے صاف کر دیتا، نہیں ایسا جو ہے بخار ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا۔ جیسے جو ہے بھٹی سونے اور چاندی کے میل کو دھل کر کے ان کو چمکا دیتی ہے، ایسی جو ہے ہمارا یہ بخار جو ہے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو ڈاکٹر لوگ آئے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر لوگ، وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ ایک دن کے بخار سے اتنے دنوں کی طاقت کھینچ جاتی بول کے، جہاں یہ باتیں بولتے وہ لوگ، یہ بات بھی بولتے وہ لوگ کہ بخار کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے اندرون میں جو جراثیم انسان کے بدن میں رہتے ہیں، جو انسان کے بدن کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ رہتے ہیں، وہ سب جراثیم جو ان بخار وغیرہ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً بخار آتے رہنا چاہیے، اندرون کا جو ہے بیماری غبار جو ہے باہر نکلنا چاہیے، تو اندرون کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، طبیعت کے اعتبار سے جو خرابیاں ہیں وہ باہر ہو جاتی ہیں، انسان کی طبیعت پھر جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، اور بہت دن کام کرنے والی ہوتی ہے۔ تو دعا نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے انتظام نہیں کرنا ہے کہ بخار آ جائے ہمارے کو، لیکن آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ یہ بیماری ہمارے لیے اچھائی کی علامت ہے، تو بیماری تو اچھائی کی علامت ہے، تو اگر حضور بیمار ہوئے تو کیا پریشانی پیش آئی آپ کو؟ حضور کے درجے بلند ہوئے نا، حضور کا اللہ کے یہاں مقام بڑا ہوا نا، اور حضور کو ثواب ملا نا، نقصان کی بات کیا ہوئی؟ اس کو برا سمجھنے کے واسطے کہ آپ حضور بیمار ہوئے تو بول کے غم منا رہے ہیں اور 13 دن سفر کے جو ہے اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنوں، بات زیادہ لمبی نہیں کرنا ہے، بات آپ کو سمجھانا ہے۔ سن رہے آپ؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ ہاں، صاف صاف بول رہا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں، ذرا آپ کے زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیہاتی زبان میں، سادے زبان کے اندر۔ سچی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ سچی بات یہ ہے، دیکھو، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ مہینے کون بنائے؟ اللہ بنائے۔ دنہ کون بنائے؟ اللہ بنائے۔ ہفتے کون بنائے؟ اللہ بنائے۔ گھڑیاں کون بنائے؟ اللہ بنائے۔ اللہ کسی بھی مہینے کو، دن کو، گھڑی کو، وقت کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ ایک ہی وقت ہے، آج کی فجر کی نماز مثلاً جو ہے، فجر کا جو وقت تھا، آج کی فجر کا وقت، کچھ ماں بہنیں ہماری ایسی ہیں جنہوں نے فجر کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھی ہوگی، تلاوت کی ہوگی، ذکر اذکار کرے ہوں گے، ان کے لیے یہ فجر کی نماز کا وقت، آج کی فجر کی نماز کا وقت ان کے لیے برکت کا ہے کیا نہیں ہے؟
برکتیں ملیں گی نہیں ملیں گی نماز پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے صبح صبح اٹھ کے، ان کے لیے یہ فجر کا وقت برکت کا ہو گیا۔ مگر دوسری ہماری خالہ جو ہے یہ وقت میں سوتی رہی، کوئی اس کو مجبوری نہیں تھی نماز پڑھنے کے سلسلے میں، اٹھ کے نماز پڑھ سکتی تھی، نہیں اٹھی، ٹھنڈا دکھ رہا اماں کہاں اٹھنا بول کے نہیں اٹھی، نیند آ رہی اماں ٹھنڈی ٹھنڈی اچھی میٹھی میٹھی کہاں اٹھنا، بہانے پڑھ لیں گے نماز بول کے نماز نہیں پڑھی۔ اب جو وہ نماز نہیں پڑھی فجر کی نماز، تو فجر کی نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو برکت ملیں گی، نحوست ملیں گی؟ ذرا بولو خالہ جلدی سے، نحوست ملیں گی نا اس کو، فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نحوست ملیں گی، فجر کی نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے برکت سے محروم ہو جائیں گی، روزی سے محروم ہو جائیں گی، عزت سے، عافیت سے، صحت سے کیا ہو جائیں گی؟ وہ محروم ہو جائیں گی۔ تو اس کو کون محروم کرا؟ روزی جو تقسیم ہوتی صبح کے وقت میں اس سے اس کو کون محروم کرا؟ صحت تقسیم ہوتی اس سے کون محروم کرا اس کو؟ کون نہ کو لیو بلا؟ عزت تقسیم ہوتی کون نہ کو لیو بلا اس کو؟ برکت تقسیم ہوتی کون نہ کو لیو بلا؟ انہوں خود نہیں گئی اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے جو اللہ کے دربار میں حاضری نہیں پیش کری نماز پڑھ کے، اللہ کو یاد کر کے، وہ نعمتوں سے انہوں خود محروم ہو گئے۔ تو فجر کی نماز کا کیا نقصان ہے اس میں؟ اس کے وقت کا کیا نقصان ہے؟ فجر کا وقت تو فلاں خالہ کے پاس بھی آیا، انہوں نمازاں پڑھ لی، برکتیں حاصل کر لیے، یہ خالہ کے پاس آیا، انہوں نمازاں نہیں پڑھ کے جو ہے برکت نہیں لے سکے، نحوستوں کو حاصل کر لیے۔ تو فجر کے وقت کی کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ بولو آپ، وقت تو دونوں کے لیے ایک ہی ہے نا، وقت دونوں کے لیے ایک ہی ہے، وہی فجر کا وقت ہے، وہی 5 بجے کا 6 بجے کا ٹائم ہے۔ انہوں اٹھے برکت حاصل کر لیے، انہوں نہیں اٹھے سو کے جو ہے منحوس ہو گئے اور برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو قصور وقت کا کہاں ہے؟ کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی گھڑی میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ پھر منحوس کون ہے؟ یہاں ہم کو دھوکہ دیا جا رہا، ہمارے ساتھ جو ہمارا نفس ہے نا، شیطان ہے نا، دشمن ہمارا لگا ہوا ہے نا، ان ہمارے کو دھوکہ دے رہا۔ اصل نحوست کہاں پر ہے؟ ہمارے گناہ کے اندر ہے۔ ہم جو نمازاں نہیں پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کی غیبتاں چغلیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑکے جو ہے گالم گلوچ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے جو بھی بہرحال ہمارے گناہ ہیں تو ایک بے پردگی کرتے ہیں، تو یہ گناہ کے اندر نحوست ہے۔ مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنا، چھوڑ دینا، چھوڑ کے سو جانا صبح کے وقت میں، کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اب جو ہے ہم گناہ کرنے کی وجہ سے اس وقت میں نحوست آئی، ہم اگر جو ہے برکت حاصل کر لیتے، اس وقت میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتے، تلاوت کر لیتے، دعا کر لیتے، تسبیح پڑھ لیتے، اللہ اللہ کر لیتے، اللہ کو یاد کر لیتے، اس وقت میں برکت آ جاتی، اور اس وقت جو روزی تقسیم ہوتی، صحت تقسیم ہوتی، عمر تقسیم ہوتی، اور جو ہے برکتیں تقسیم ہوتی، وہ سب ہم کو جو ہے مل جاتا۔ اب ہم نہیں اس وقت جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان نحوستوں کا شکار ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے عمل کی وجہ سے اس وقت کے اندر نحوست آئی۔ ہم جو فجر کی نماز نہیں پڑھے، نہیں اٹھے اس موقع پر، ہم جو قرآن نہیں پڑھے، اللہ کو یاد نہیں کرے اس موقع پر، اس وجہ سے ہمارے گھر میں اب نحوست آ گئی۔ پورا کا پورا گھرانہ نماز چھوڑ کے فجر کی سو رہا خراٹے لے کر۔ برکت تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، روزی تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، صحت تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، عزت تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، کامیابی تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، سب گدھے بیچ کے گھوڑے بیچ کے سو رہے بولتے نہیں، ویسا جو ہے سو رہے ہی سب جو ہے۔ اب تک وقت ختم ہو گیا تقسیم کا، اب جو ہے 8 بجے اٹھ رہی، 9 بجے اٹھ کے اب کاروبار کو جاتا، دکان کھولتا ہے اور بیٹھ جاتا دکان میں، مکھی مارتے بیٹھ جاتا، خالی جی مچھر مارتے بیٹھ جاتا۔ اب بولتا کیا کرنا ہے مول صاحب جی، ایک گاہک نہیں آ رہا، دیکھو دکان میں صبح سے مکھیاں مارتے بیٹھا ہوں، میں مچھر مارتے بیٹھا ہوں۔ تو ہاں بھائی جب برکت تقسیم ہو رہی تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ تو جب برکت تقسیم کرتا ہوا تم سو رہے تھے، تو اب تمہارے حصے میں برکت آئی نہیں، اب ایسی تمہارے حصے میں کیا آئیں گی؟ نحوست آئیں گی، مصیبت آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو پریشانیاں کون لا رہا؟ ہمارے اعمال لا رہے ہیں۔ ہم فجر نماز چھوڑ کے سو گئے، ہمارے گھر کے لوگاں بول کے نحوست آ رہی ہے۔ اگر نمازاں پابندی سے پڑھتے ہمارے گھر کے لوگاں تو نحوستاں کہیں کو آتے تھے۔ اب جو ہے اتنا بڑا جو ہے گھر میں قرآن شریف پڑھنے کے واسطے موجود نہیں ہے، مصلی جو ہے لوگوں کے پاس گھروں میں موجود نہیں ہے، اتنا بڑا جو ہے ٹی وی لا کے گھر میں لگا دیا جائے۔ اب صبح سے لے کر شام تک جو گانے باجے ڈرامے سب دیکھ رہے ہمارے خالہ، ذرا قرآن پڑھو جی، وہ تو نہیں ماں پڑھنے نہیں آتا بولتے، یا جو فرصت نہیں بولتے میرے کو دے۔
قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، دینی باتیں نہیں حاصل کرتے، دینی کتابیں نہیں پڑھتے، دینی بیانہ نہیں سنتے علماء کے، وہ لگا لے کے بیٹھے تھے۔ اب یہ اس کے اندر گناہ ہو رہے، ناچ گانا ہو رہا، باجا ہو رہا، ننگے ننگے تصویریں آ رہے عورتوں کے، اور کیا کیا کہ اس کے سب ہو رہا، برکت آتی گھر میں۔ اب یہ اتنا سب پٹارا لگا لے کے اب بعد میں جب بچے بیمار ہو گئے، کچھ تو ہوا گیا تو بولتا مول صاحب بہت گھر میں نوسط ہے جی، بہت پریشانی ہے، بچے بار بار کو بیمار ہو جا رہے ہیں، ایک وہ بیمار ہو کے اڑتا ہے دوسرا بیمار ہو جا رہا ہے، پھر ایک اڑتا نہیں پھر دوسرا بیمار ہو جا رہا، بس یہ پریشانی ختم نہیں پھر دوسری پریشانی آ جا رہی۔ ارے پریشانیاں کون لا رہا بھائی؟ یہ تم جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مان کر ٹی وی گھر میں نہ کرو کو بولے، گانا باجا گھر میں نہ کرو کو بولے، وہ صبح سے شام تک بجا رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ شیطان کو خوش کرے تو برکت آتی گھر میں، رحمت آتی گھر میں، اللہ کو خوش کرے تو رحمتیں برکتیں آتی۔ شیطان کے پاس کہاں رحمتیں کہاں برکتیں ہیں؟ اتنی برکتیں رحمتیں رہتی تو شیطان کو ہوتا تھا۔ اب اس کو خوش کر رہے ہیں، ان کے اعلیٰ کے دیں گا نوستیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، یہ سب گھر میں ایک کے بعد دیگر آتے جا رہے ہیں۔ اب کیا بولے تو کیا ہوا کہ کیا ہے کہ میں کس کی صورت دیکھا کہ کون نظر لگا دیے کہ میرے کو، اور کون جادو ٹونا کر رہے کہ میرے اوپر جو ہے، کون جو ہے کرتوت کر رہا ہے کہ فلاں کر رہا ہے کہ کیا کی باتیں لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے بھائی، تو خود کر رہا، تو خود اپنے گھر میں نوست لانے کے لیے سب پٹارا تو لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تصویر رہی کسی جاندار کی تو جو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ گھر میں بھی تصویر رکھی ہوئی ہے، مورتیاں رکھے ہوئے ہیں، اب یہ مورتیاں تصویراں گھروں میں رہیں گے، اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمت لے کر نہیں آتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئیں گی تو نحوست آئیں گی، برکت آئیں گی۔ ذرا بولو خالہ، ذرا بولو، میرے کو سمجھاؤ، میں دیوانہ ہو گیا، ذرا آپ لوگ سمجھاؤ میرے کو۔ گھروں میں تصویراں رہے، مورتیاں رہے، کس کی بھی رندے، اللہ کے فرشتے گھروں کے اندر رحمت لے کر نہیں آتے، تو اگر ہمارے گھروں میں رحمت نہیں آ رہی، برکت نہیں آ رہی، تو ہم قصوروار ہیں نے جو ہے، کوئی دوسرا آدمی قصوروار ہے اس کا جو ہے۔ خاموخواہ جو ان کے پر شک ہو رہا، ان کے پر شک ہو رہا، انہوں جادو کرے گی، کیا ہے کہ ہماری بہن کرے گی، ہمارا بھائی کرے گی، ہمارے سسرا کے لوگوں کرے گی، ننن کرے گی، بھاوج کرے گی، جیٹھانی کرے گی، نندوئی کرے گی، کون کرے گی بول کے خاموخواہ جو ننن کرے گی بول کے ہم کو شک ہو رہا۔ خاموخواہ جو کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے ہمارے کو دے، ہمارے خود اعمال ہیں، برے اعمال، گناہ والے اعمال ہمارے، انہی اعمال کی وجہ سے گھروں میں نحوستیں آتی ہیں۔ سفر کا مہینہ نحوست لے کر نہیں آتا، محرم کا مہینہ ماتم لے کر نہیں آتا، غم لے کر نہیں آتا، صدمے لے کر نہیں آتا۔ سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب ہفتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب گھڑیاں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیجئے، محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھنا چھوڑ دیجئے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ فلاں جو ہے کاموں کو جو ہے نحوست والا کام سمجھنا چھوڑ دیجئے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو ہے نفع نقصان کا مالک سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی نحوست نہیں لا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی برکت نہیں لا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، آج کا جو کام ہے، آج کی جو بات ہے، ہر میری ماں بہن کے دل دماغ میں اتر جانی چاہیے۔ ایک بچہ تھا معصوم، بات مکمل کر رہا ہوں اپنی میں، ماں بچے کو تربیت دے رہی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بچہ جو ہے اسکول سے آتا ہے، اماں کھانا ہم کو کون دیتا ہے؟ اللہ کھانا دیتا ہے۔ روزی روٹی ہمارے کو کون دیتے دے؟ اللہ دیتے۔ ہماری ضرورتیں پوری کون کرتے؟ اللہ پوری کرتے دے۔ ماں بچے کو سمجھا رہی ہے، کہا کیسا ملے گا اللہ سے، کیسا لینا؟ پھر کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھ پھیلا دو، مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے بس۔ اب وہ بچے کا جو ذہن ماں بنا رہی ہے کہ دیکھو اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ اب بچہ شروع جو ہے عادی نہیں ہے بول کر ذہن بنانے کے لیے ایک جو ہے گھر کے ایک کونے میں، ایک کھڑکی میں، ایک جو ہے تاخدان میں، تاخچے میں لے آ کے کھانا رکھ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، اور جب بچہ مدرسے سے آتا ہے پڑھ کے، بولتا ہے اماں کھانا کہاں ملے گا، کہ کون دے گا؟ کہا اللہ دے گا، اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ اور جب وہ رو کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے کھانا دیجیے، پھر اماں کہتی ہاں جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لیے ہیں، اور کھانا وہاں رکھا ہوا ہے، دیکھو دے۔ اب وہ جاتا بچہ وہ کھڑکی میں، وہ تاخچے میں، کھانا اس کو مل جاتا، روٹی مل جاتی، لے کے اپنا کھا لیتا۔ بیٹا کھانا کون دیے؟ اللہ تعالیٰ دی کھانا دے۔ کس سے مانگے تم؟ اللہ سے مانگے۔ کون دیتا روٹی روزی؟ اللہ دیتا دے۔ ماں جو ہے بچے کا ذہن بنا رہی ہے کہ وہ اللہ سے لینے والا بن جائے، اللہ ہی کو سب کچھ کرتا دھرتا سمجھ جائے، ماننے والا بن جائے،
ماں ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک دن اتفاق سے جو ہے دعوت میں جانا پڑ گیا, کسی اعزا اقربا سے ملاقات کے لیے جانا پڑ گیا ماں کو, اور کھانا اس جگہ رکھنا ماں بھول گئی. اب بچہ مدرسہ جا کر آ گیا, اب جا کر دعا کر کے دیکھا تاخچے میں تو کھانا نہیں ہے وہاں پر. اب ماں کو اس موقع پر خیال آیا کہ ارے میں آج کھانا رکھنا بھول گئی. اب بچہ آئے گا, دعا مانگے گا, جا کے کھانا تلاش کرے گا, اگر کھانا وہاں نہیں ملا تو اس کا عقیدہ بدل جائے گا اور سمجھے گا کہ ماں جھوٹ بول رہی تھی, اللہ کھانا دیتے بول کے, حالانکہ اللہ کھانا نہیں دے رہے, ماں کھانا دے رہی تھی میرے کو, اور آج ماں نہیں ہے تو کھانا نہیں ملا میرے کو. اب ماں پریشان رو رہی ہے, دھو رہی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کے ایمان کو بچا لیجئے. میں آپ کی ذات سے اس کو جوڑنے کی, اس کے ایمان کو بچانے کی, جوڑنے کی تو کوشش کرتی رہی, اب میں اتفاق سے بھول گئی ہوں, آپ اس کے ایمان کو بچا لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذات سے اس کا ایمان ہٹ جائے. دعا کر رہی ہے, جو رو رہی ہے, انتظام کر دیجئے. بھاگتے بھاگتے آئی اور آ کر جو ہے بچے سے پوچھا بیٹا تم نے کھانا کھا لیا؟ کہا ہاں امی کھا لیا. کہا کہاں سے ملا کھانا تم کو؟ کہا وہی تاخچے سے ملا. اور کہا امی آج کی بات, بڑی مزے کی بات سن رہے ہیں آپ, آج کا کھانا اتنا لذیذ تھا, اتنا لذیذ تھا, اتنا لذیذ تھا کہ ایسا کھانا کبھی کھانے کو نہیں ملا. ماں نے اللہ سے مانگا رو رو کے, اللہ نے ماں کی لاج رکھ لی, اور آج تک تو روٹی اور روزی ماں وہاں رکھا کرتی تھی تاخچے کے اندر اور محراب کے اندر. آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی روٹی روزی اس کو اتار کے بچے کو جو ہے کھلائی. وہ اس طرح کے جو ہے آیا, پہلے دعا مانگا, اور جب دیکھا کھانا نہیں ملا پھر دعا مانگا, اور اچھے انداز سے پھر کھانا نہیں ملا, بار بار رو رو کے دعا مانگتا گیا. اللہ کو بچے پہ بھی رحم آ گیا, ادھر ماں بھی دعا مانگ رہی, ماں کے اوپر بھی رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی روزی روٹی جو ہے بچے کو وہاں محراب میں تاخچے میں پہنچا دیا. بچہ وہ مزے سے کھایا کہ امی آج تو ایسا کھانا ملا کہ دے ایسا کھانا کبھی نصیب ہوا ہی نہیں. آج ہمارا ایمان گڑبڑ ہے, ہم جو ہے کہہ رہے کہ وہ ایسن ماں کی میسن ماں کی مورتی گھر میں ہونا ضروری ہے, وہ مورتی نہیں رہی تو مصیبت آتی, بلائے آتے, فلاں آتے. ارے مسلمان ہیں آپ یا غیر مسلم ہیں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہم مسلمان اور وہ غیر مسلم, دونوں کے اندر فرق کیا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر ہر ہزاروں مخلوقات کے ساتھ اپنا ایمان جوڑ لیتے رہتے ہیں, ہر ایک کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ اپنا نفع نقصان کو جوڑ لیتے بیٹھتے ہیں. اور ہم مسلمان ساری کائنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بس ایک اللہ ہے, ساری چیزیں اسی سے وابستہ ہیں, اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے, اور کسی سے ہمارا کوئی ایمان وابستہ نہیں ہے. جو کچھ ہے مشکل کشا, حاجت روا, بیٹا بیٹی دینے والا, بیڑا پار لگانے والا, کشتی پار لگانے والا, بگڑی ہوا بنانے والا, دعائیں سننے والا, مصیبتیں دور کرنے والا, سب کچھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہم پڑھنے والے ہیں, کم از کم اپنے ایمان کی کلمے کی تو جو ہے ہم کو لاج رکھنی چاہیے. رکھیں گے انشاءاللہ. آج سے جو ہے اپنا ایمان تازہ کرتے ہوئے ہم پہلے ہم خود سدھر جائیں گے کہ آج سے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ جو ہے بیماری دینے والا سمجھیں گے, نہ بیماری دور کرنے والا سمجھیں گے, نہ نحوست جو ہے پہنچانے والا سمجھیں گے, نہ نحوست کو دور کرنے والا سمجھیں گے, نہ ناکامی دینے والا سمجھیں گے, نہ کامیابی دینے والا سمجھیں گے. جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک, خالق, رازق, کرتا دھرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ دل دماغ میں جمانا ہے, بسانا ہے اور رچانا ہے اس طریقے سے, اور پھر ہماری اولاد کے اندر بھی اسی عقیدے کو جو ہے چلانا ہے, پروان چڑھانا ہے. تب ہم مسلمان اور پھر وہ غیر مسلم دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. ورنہ ہم بھی سب ان کے جیسا جو ہے بے ایمانی کی باتیں کر کے ہزاروں مخلوق کے ساتھ اپنے جو ہے نفع نقصان کو جوڑ لیتے بیٹھے, تو پھر ہمارے میں ان میں فرق کیا ہے؟ خالی نام جو ہے فخرو بھائی, گڑو بھائی اور مالن بھی سالن بھی رکھ لینے سے تھوڑی مسلمان بن جاتے, اور ان کے نام جو ہے خالی گیتا اوتا رکھنے سے, سیتا رکھنے سے وہ ہندو تھوڑی بن جاتے. نام کا فرق نہیں, عقیدوں کا فرق ہے, اپنے اپنے ایمان کا فرق ہے. ہم ایمان والے ہیں, ایمان والا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. ہم جس خدا کو مانتے, ذرا فیصلہ کر کے آپ ہی بتاؤ, آپ کو پاور والا, قدرتوں والا, طاقتوں والا, عظمتوں والا, بڑائی والا خدا ہونا, یا بے بس ناکارہ نکما کہ کتا آ کر پیشاب کر دیے, چوہا آ کر جو اس کے سارے سامان کھا لے, اور انسان اس کو پیروں سے خدل ڈالے, اور لجا کے جو ہے کل ہی کے رات میں جو ہے وہ ساری پوجا کر کر کے اس کو جو سمندر میں اٹھا کے پٹک کے ڈال دیں. ایسا خدا ہونا کیا آپ کو جو ہے کہ اس کے معبود, اس کے ماننے والے خود اس کو اٹھا کے ندی میں, تالاب میں اور جو ہے کنویں میں یہاں وہاں ڈال رہی, تو بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سک رہا بیچارہ جو ہے. ایسا کمزور, ایسا نہتا, ایسا بے بس بے کس خدا ہونا کیا ہمارے کو دے.
پاور والا خدا کو مانیے، جس خدا کو ہم ماننے والے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس خدا کی بہت صفات، بہت بڑائیاں، بہت کبریائیاں، بہت تعریفات اللہ پاک نے کر رکھی ہیں۔ ذرا قرآن پاک پڑھیے، ذرا اچھے علماء کے، اللہ والوں کے بیانات جو ہے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، اور جو سیل فونوں کے اندر بھی لا سکتے ہیں آپ، جو ہے کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس کو جیسا موقع ہو ان بیانوں کو سننے سے معلوم ہوگا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ چوہوں سے اور جو ہے کیا بولنا چاہے مکھیوں سے، مچھروں سے اور چونٹیوں سے ایسی مخلوق کو جو ہے خدا بنا کے ان سے ہم امید رکھ رہے ہیں کہ ہم کو نفع پہنچائیں گے بول کے، آس لگا کے بیٹھے کہ نقصان سے بچائیں گے بول کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے ایمان کو اپنے بچاتے ہوئے سفر کے سلسلے میں خاص طور سے جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، بالکل اس عقیدے کو دل سے نکال دیجئے۔ کوئی مہینہ منوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منوس نہیں ہے، سب الحمدللہ صحیح چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ ہمارے اعمال، برے اعمال، گناہ والے اعمال وہ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ شیطان نے ہم کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ ان گناہوں کو ہم چھوڑ سکتے تھے اگر ہم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ان کی وجہ سے نحوست آ رہی۔ شیطان نے ہمارے دماغوں کو پلٹا دیا کہ ان گناہوں کو ہم منحوس نہیں سمجھتے اور ان ہمارے برے اعمال کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جس کو منحوس سمجھ رہے ہیں وہ کسی کی صورت کو سمجھ رہے ہیں اور کسی مورتی کو سمجھ رہے ہیں، کسی کو فلاں کو، کسی کو فلاں کو۔ تو یہ شیطان کا کھیل ہے، اس سے بچنے کی ہم کو بہت سخت جو ہے ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے اپنے گھروں کے اندر سے یہ مورتیاں، یہ تصویریں، یہ ٹی وی وغیرہ، یہ سب چیزیں نکال باہر کرو۔ اس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں۔ اور جو رحمت کی چیزیں ہیں، 5 وقت کی نماز گھر کا ہر فرد پڑھے، اوابین پڑھے، شراب پڑھے، چاش پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا جائے، استغفار ہمارے گھروں کے اندر ہو، اور سوم کلمہ، چہر کلمہ ہمارے گھروں کے اندر پڑھا جائے۔ یہ اچھے کاموں کا ہمارے گھر میں جیسا بیان کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، ماشاءاللہ یہ اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن کی حدیث کی باتیں جہاں پر ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہمارے آقا نے فرمایا ہے اوپر سے آسمان سے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے جہاں اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے، اللہ کی دین کی باتیں ہوتے ہیں۔ ایسے اچھے کام کراؤ گھروں کے اندر اپنے، انشاءاللہ برکت ہی برکت آئے گی۔ اور وہ نحوست والے جو کام ہیں، گناہ والے، ناجائز کام، حرام کام، ان کو چھوڑنے کی فکر کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله۔